الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ کو پتہ ہے کہ دربار شاہجہاں کا سالانہ میلہ سالانہ عرس شریف کی آغاز ہو چکا ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ابھی الحسن شاہ صاحب اور ہمارے محکمہ کی طرف سے ہمارے منیجر الباب حضرت یاسر ندیم صاحب آپ تشریف فرمائے ہیں. دیگر اباب شاہ صاحب قرار شاہ صاحب کے صاحبزادے اور دیگر تمام احباب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. کیونکہ آج سے آغاز ہو رہا ہے اور ابھی شاہ صاحب قبلہ غسل مبارک دیں گے اور وکی الحسن شاہ صاحب جو ہمیشہ خدمت کرتے ہیں محکمہ کی طرف سے ہمارے منیجر صاحب ہیں اور عبدالرحمان توکلی صاحب جو دربار شریف کے خادم خاص صاحبزادہ فیصل اقبال صاحب سرور یاسر اقبال صاحب وجید صاحب تمام کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور مولا کائنات ہم سب کو اہل بیت اطہار کا پکا اور سچا غلام بنائے. شاہ چراغ دربار کے گدی نشین اور ان کے جتنے رفائے کار اور مسئلہ دربار شریف کی خدمت گزار یا اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. محکمہ اوقاف کی طرف سے جو یہ سلسلہ ہمیشہ ہوتا ہے الہ العالمین ہمارے یاسر لطیف صاحب موجود ہے محکمہ کی طرف سے. جی ہمارے قبلہ شاہ صاحب کے خاندان کی جو خدمات ہیں اللہ قبول و منظور فرما اور ان کے بزرگ جتنے بھی دنیا بھر میں چلے گئے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما سب کے درجات اندر بلندی عطا فرما. یہ گدی نشین ہے اللہ جو خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. وکیل حسن شاہ صاحب کے پورے خاندان سید سادات ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما. ٹھیک ہے جو لنگر کے انتظام کرتے ہیں محفل سما کے انتظام کرتے ہیں مجالس کا انتظام کرتے ہیں جس کے سردار کے اندر بھی جو خدمات سارے انجام دیتے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. مولا حضرت علی المرتضیٰ پنجل پاک حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین اور میدان کربلا میں جو 72 نفوس اہل تمام کے صدقے سب کی مشکلوں کو آسان فرما. سب کے گھروں میں مال میں جان میں اولاد میں برکت فرما. جتنے خدمت گزار ہیں تمام کی خدمات کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین اہل علاقہ کرم فرما یا اللہ شاہ صاحب کے خاندان پر کرم فرما. ان کے جتنے بھی بزرگ عمران شاہ صاحب ہیں دیگر تمام حسین شاہ صاحب اور جتنے بھی شاہ چند چراغ کے گدی نشین اور ان کے متولیان اور ان کے جتنے بھی سردار نشین یا اللہ جتنے بھی حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یاسر صاحب جو ہمارے محکمہ کی طرف سے ابھی آغاز فرما رہے ہیں اور ابتدا ہو رہی ہے یا اللہ 3 دن کا یہ پروگرام ہے اس میں جتنے بھی حاضر ہوں جو بھی دعائیں مانگے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. توکلی صاحب صرف 2 منٹ کی حاضری ہو جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ضمیر حسین ضمیر. ناظرین اس وقت ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے پاس موجود ہیں جن کا آج عرس مبارک ہے اور جس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ افتتاح ہو چکا ہے.
جس کا باقاعدہ طور پر اس وقت افتتاح ہو چکا ہے، اور سید بادشاہ شاہ چند چراغ کے ہم مزار پر موجود ہیں، اور ان کے جو گدی نشین ہیں سید اعتبار بخاری شاہ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بزرگ ہیں کتنے 100 سالہ پرانا ان کی ہسٹری ہے، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ کن بزرگان دین سے ملتا ہے، اور پھر دین کے لیے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی۔ شاہ صاحب سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور دوسرا سر آج عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں، ان کے افتتاح کے حوالے سے پھر پروگرامز کے حوالے سے صرف بزرگوں کی جو ہسٹری ہے پوری اوورآل اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں حقیر زوار سید اعتبار حسین بخاری اپنی جانب سے اور تمام اپنے سادات و فقراء سجادہ نشین حضرات کی جانب سے آپ میڈیا کی ٹیم اور جتنے بھی یہاں خدمت کے لیے چاہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا دیگر جتنے بھی حضرات سید فقیر ماتمی مومنین مومنات آئے ہیں، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اسپیشلی آپ کی ضمیر حسین صاحب بھائی محترم اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ دلی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا سرکار شاہ چند چراغ بادشاہ کے ریگارڈنگ، تو مرشد سخی شاہ چند چراغ بادشاہ جن کے والد گرامی سید شاہ مرلوک بادشاہ کاظمی المشہدی سرکار ہیں، والدہ محترمہ کا نام سیدہ بنت خاتون مائی ہیں۔ سرکار شاہ چند چراغ مشہدی سرکار بلانگ کرتے ہیں سید گاؤں جو کہ ضلع چکوال میں واقع ہے۔ سرکار بیسیکلی سید گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، اور سرکار شاہ چند چراغ بادشاہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا مزار مبارک سرکار کا مشہد اور عراق اور وہاں پہ واقع ہے۔ سرکار مشہدی خاندان سے ان کا سلسلہ ہے، کاظمی مشہدی، اور بادشاہ بچپن کے دن سرکار نے سید گاؤں جو کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں واقع ہے وہیں گزارے، اور سرکار مادر ولی تھے، اور شروع ہی سے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہنا اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، اور کیونکہ یہ آپ کے نالی میں ہے کہ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی لائف اللہ کے لیے وقف کی ہوتی ہے، اللہ پاک کے خصوصی منظور نظر ہوتے ہیں اور نہایت ہی قریب ہوتے ہیں۔ شاہ چند چراغ بادشاہ بچپن کے ایام سید گاؤں میں گزارے، عبادت میں مشغول، پھر وہاں سے سرکار کچھ عرصے کے بعد مظفر آباد جو موجودہ مظفر آباد ہے وہاں تشریف لے کے سرکار کے مرشد اور ان کے ماموں بھی سید شاہ عنایت ولی سرکار ہیں، ان کا مزار مبارک بھی مظفر آباد میں واقع ہے۔ سرکار شاہ چند چراغ بادشاہ نے اپنی زندگی کے کچھ برس مظفر آباد میں برس کیے، وہاں دین اسلام کی خاطر تبلیغ دین اور اسلام کی تبلیغ کی، اور ہزاروں کی تعداد وہاں پہ بھی لوگوں کو کلمہ پڑھوایا اور کلمہ گو ہوئے، مسلمان ہوئے، اور یہ بزرگان دین ہی کی منت ہے۔ شاہ چند چراغ بادشاہ کو وہاں سے پھر اپنے مرشد سید شاہ عنایت ولی سرکار کا حکم ہوا کہ ابھی آپ یہاں سے کوچ کریں، اور ایسا مقام آئے گا جہاں پہ بارش ہوگی اور آپ کو پاؤں کی ٹھوکر لگے گی، وہاں پہ آپ نے ڈیرا اور پڑاؤ کر لینا، وہاں ڈیرا لگانا ہے۔ موجودہ یہی جگہ جہاں یہ چلاگاہ ہے سرکار کا شاہ چند چراغ، یہ آلموسٹ 300 سالہ قدیمانہ ہسٹری ہے بادشاہ کی۔ سرکار شاہ چند چراغ بادشاہ 300 سال قبل یہاں تشریف لائے، اور یہی جو جگہ ہے اس وقت ظاہر ہے پنڈی کا تو نام نشان نہیں تھا، یہ ریاستوں میں سلسلہ تھا، مغلیہ ریاستیں تھیں، اور آلموسٹ 300 سال پرانی جو قدیمانہ حکومتیں تھیں مغلیہ، اور وہ دور تھا۔ تو بادشاہ شاہ چند چراغ بادشاہ مرشد سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام بادشاہ کے کزن بھی ہیں، یہ پھوپھو زاد کزن ہیں بادشاہ، اور یہ شاہ چند چراغ بری بادشاہ اور شاہ چراغ بادشاہ ایک وقت میں ہوئے۔ سرکار بری امام بادشاہ نے پانی میں چلا کشی کی ہے چشمے میں، اور شاہ چند چراغ بادشاہ یہ جو موجودہ مچھ ہے چلاگاہ بادشاہ یہاں 12 سال انہوں نے آگ کا چلا کشی کیا ہے، وہ جو یہاں پہ کئی لوگ ان کی زندگی میں بھی آتے تھے، یہاں ارد گرد ڈفرینٹ کمیونٹی آباد تھی، ہندو سکھ اور مغلی راجاؤں کی حکومتیں تھیں، اور سرکار کی تبلیغ سے سرکار کے
کریکٹر سے, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے اللہ پاک کے حکم اور سرکار شاہ مدینہ اور صحابہ کرام اور ائمہ معصومین اور ان کا سلسلہ سرکار نے جاری رکھا. یہاں پہ بھی دین اسلام کی خاطر سرکار نے پرچار کیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سرکار نے یہاں لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوتے گئے جوگ در جوگ. یہ بادشاہ کا سلسلہ ہے, سخی شاہ چنچاغ بادشاہ کا. اور پھر یہیں پہ چلہ کشی کے بعد سرکار جہاں ہم تشریف ابھی رکھتے ہیں, بادشاہ نے جب پردہ کیا تو یہیں پہ ان کا تربت بنائی گئی اور یہیں پہ سرکار کا مزار مبارک موجود ہے, جو کہ موجودہ ابھی پنڈی سٹی کہلاتا ہے. اور سراؤنڈنگ میں جو صرافہ بازار, بابڑا بازار اور جامع مسجد, پرانا قلعہ, یہ اولڈ سٹی ہے پنڈی. یہ سلسلہ ہے. یہاں پہ ابھی بھی سرکار کا سالانہ عرس کی تقریبات ہوتی ہیں اور ابھی بھی آج سرکار کے عرس کا آغاز ہوا ہے. آج پہلی شب ہے, 3 روزہ عرس کی تقریبات ہوتی ہیں, جس میں یہ ویسے تو سرکار کا عرس کی تقریبات سامن کے ماہ میں ہوتی ہیں, اگست میں, سامن میں شروع سے پہلے اتوار دعا ہوتی تھی اور آخری بدھ جمعرات جمعہ سرکار کے عرس کی 3 روزہ تقریبات ہوتی تھیں. لیکن چونکہ یہ دوسرا سال آپ کے نالج میں ہے, ماہ محرم الحرام اور سفر کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے احترام میں سرکار کے اس کی تواریخ جو ہیں یہ ربیع الاول میں ڈیسائیڈ ہوئی اور یہ آج 25 سپٹمبر 2024 فرسٹ ڈے ہے. آج پہلی شب ہے سرکار, جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, سرکار پہلی رسم پہلی تقریب میں سرکار کے مزار مبارک کو غسل عرق گلاب دیا جاتا ہے. ہم سب سادات, میں حقیر سمیت ہمارے تمام سادات و فقراء اس میں شریک ہوتے ہیں, دیگر بھی مومنین مومنات یہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن غسل تقریب سادات و فقراء اندر دیتے ہیں جو خدمتگار ہیں, میں حقیر سمیت. غسل کی تقریب کے بعد پھر یہاں یہ محفل سماعت جاری رہتی ہے. سحری کے وقت فجر سے پہلے چوری مبارک سرکار کی اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات چلہ گاہ مرشد پاک سے حسینی منظر سے یہاں شاہ چنچاغ بادشاہ پر لائے جاتے ہیں. اس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے اور سیکنڈ ڈے پہ سرکار کا 11 بجے محفل میلاد یہاں تقریب ہے. کل یعنی 26 سپٹمبر کو تو سرکار کی محفل میلاد سالانہ ہوتی ہے. اس میں بھی سب کلمہ گو بھائی, سرکار ولیوں کا درس ہے, شاہ مدینہ کا درس ہے, ان کے نواسوں کا یہی درس ہے, ائمہ معصومین صحابہ کرام کا, اسی طرح بزرگان دین کا بھی یہ درس ہے کہ یونٹی, انسانیت سے پیار, آپس میں اخلاق پیار, اور نماز روزہ قرآن واجب ہے. لیکن ان ولیوں کا یہ درس ہے حقوق العباد. جیسے بلے شاہ سرکار نے فرمایا, مسجد ڈادے مندر ڈادے جو ڈوئی ڈاندئی, پر دل کسی کا نہ ڈامی, رب دل نہ چرندے. تو وہی سلسلہ یہاں سے جاری ہے. میں حقیر بھی اور ہم سب کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے, پاکستان سے, پنڈی, نہ صرف پنڈی سٹی سے, پنڈی اسلام آباد اور پورے ملک سے یہاں لوگ تشریف لاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر تھرڈ ڈے پہ مجلس اور اختتامی دعا وغیرہ ہوتی ہے. اس کے دوران لنگر اور نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں ویسے چونکہ مخصوص دن ہے ویسے بھی آتے ہیں, لیکن اس میں ایک خاص یعنی اس سلسلے میں اور ہر طرح سے جانی مالی خدمات تمام عقیدت مند بھی کرتے ہیں, ہم سادات و فقراء بھی کرتے ہیں. میں بینگ اے سید اور بینگ اے خدمتگار مرشد شاہ چراغ بادشاہ آپ کے لیے بھی اسپیشل دعا گو ہوں. پہلے بھی دعا ہوئی اور سب اسپیشل دعا کی جاتی ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے, اس کے استحکام کے لیے. ہم سب کلمہ گو, چونکہ ہم جب سب کلمہ گو یونٹی کے ساتھ ہیں, چاہے اہل سنت برادران ہوں, اہل تشیع برادران ہوں یا ہم سب کلمہ گو بھائی مائی ہیں. ہمیں یونٹی سے, ان ولیوں کا بھی یہی درس ہے, یونٹی رکھنی چاہیے, پیار محبت رکھنا چاہیے. یہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے, یہی ہمارے دین جو اسلام کا درس ہے اسلام کے مطابق بھی بہتر ہے. اسی میں ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں
کبھی نہیں کافی عطا فرمائے کہ عارضی اور فانی زندگی ہے اصل ربی زندگی پیاری میں توفیق عطا فرمائے کل اللہ سے جائے موت تمام ہے بٹ ہم ماتا اللہ پہ آل محمد ماتا شہیدہ شہادت کی موت نصیب کرائے نماز سسال ہے قرآن سے اللہ میرا توفیق عطا فرمائے اصل ربی زندگی پیاری میں مقبول خدا رب کے بعد جانے اس علاوہ میرے واجب الاحترام صدات القرآن دلائے ضمیر پہنے دلی جوڑ شریع جاتا ہے پر میں آگے بھی تو بادشاہ نمورا ہے مزید انہیں عزت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب علی رحمت اللہ قوت علی اللہ سب مومن منظوری بستے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس البیت والطاہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امام عرس کا دن ہے آپ کے سامنے ہے، اپنی بھی خوشی ہے لیکن لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں، سب کی خوشی ہے کیونکہ ہم ان کے ہیں، ان کا دن ہے، ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ تو آپ کے سامنے آلموسٹ 60 ایئرز ہو گئے ہیں عرس کو، عرس چلتا آ رہا ہے، تھے سب بڑوں کی ساری کارستانی ہیں، بڑوں نے سارا یہ کیا ہے، بنایا ہے، ابھی آگے اب ہمارے پاس ہے تو ہم وی ڈوئنگ آور بیسٹ ٹو جسٹ کیپ اٹ گوئنگ۔ تو انقلاب بادشاہ سرکار تو اللہ کے بلی ہیں جی، ان کا عرس مبارک ہے، میری کیا اوقات ہے جب میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ایٹ یو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عرس کی تقریبات مبارک، بہت مبارکباد۔ ایسی تقریبات ہمیشہ تا قیامت ہر وقت ہر دم جاری رہیں اور ہم اس میں شریک ہوتے رہیں۔ ان کا میسیج یہی ہے کہ دین کو چلاتے رہو، اولیاء کرام کا صرف میسیج ہے کہ دین کو چلاتے رہو، دین چلانے کا کام کرتے رہو۔ بس اس سلسلے میں ہماری بھی حاضری ہوئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر جسے کہتے ہیں، ون ہو پرفارمز آفیشیل ڈیوٹیز آف ریلیجن جسٹس، ون ہو پرفارمز آفیشیل ڈیوٹیز آف ریلیجن جسٹس۔ بس اسی پہ اکتفا کروں گا اور سب کے لیے دعا ہے کہ سب آباد رہیں، شاد رہیں۔ آئی کمینڈ یو ٹو گاڈ ٹو گڈ بائی۔ جی السلام علیکم۔ آج میں شاہ چنچراغ دربار میں آ رہا ہوں اور میں کافی پچھلے کئی سالوں سے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں پہ کافی جو ہے عرس کا سماں ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بہت خوشی کا دن ہے، عرس کا دن ہے اور یہ بزرگان دین نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت اچھے نیک اعمال کیے ہیں اور اس وجہ سے آج یہ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ بڑا مجھے یہاں کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہاں بھی دیکھتا ہوں کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور مجھے یہاں کی بڑی خوشی اور احساس بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں جو بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بڑی اچھی رونقیں ہیں، بڑا جی اور یہ 3 دن ایسی رونقیں رہیں گی۔ بزرگوں کا جو دربار ہے یہاں پہ ماشاءاللہ رونقیں ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھی ہے۔ ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی، محنتیں کی ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ ناظرین، یہ ہے بزرگان دین کا درس جنہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی اور دین کی خدمت کے لیے تن من دھن ہر چیز قربان کر دی اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر ہمیشہ جو ہے وہ رونقیں بحال رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، کیونکہ جب انسان
جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بھی یہاں اس عرس کی تقریبات میں موجود ہیں، اور ناظرین ہمارا مقصد بھی یہی ہے، جو بزرگان دین، جو